السلام علیکم۔ آج میں جس چیز کی وضاحت کرنے جا رہی ہوں وہ مکافات عمل ہے جو زندگیوں میں بے چینی اور سکون دونوں کا باعث ہے۔ اٹ لائک وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ کرتے ہو وہی آپ کو ملتا ہے۔ جب آپ کسی کا برا نہیں سوچتے، برا نہیں کرتے، تو آپ کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا تو آپ کو سکون سے بھی نہیں رہنے دے گا، بے چینی آپ کے دل میں جگہ بنا لے گی، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ تو جب بھی کچھ عمل کریں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ وقت کی فطرت ہے یہ کہ وہ لوٹ کر آتا ہے، کبھی کچھ یاد دلانے کے لیے، کبھی خبردار کرنے کے لیے، کبھی ہمت دینے کے لیے تو کبھی پشیماں کرنے کے لیے، لیکن وقت آتا ہے۔ گزر جانے کے بعد اس کا آنا ہی تو اس کی ادا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، وہ بالکل درست کہتے ہیں۔ جس عمل کا بیج آپ نے بویا ہوتا ہے اس میں سے ویسا پھل تو نکلے گا، اور اس پھل میں سے نکلنے والا بیج وہی عمل کر کے تو بویا جائے گا۔ تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے خبردار ہو جائیں کہ جو آج ہم کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت ہمارے پاس لوٹ کر آ جانا ہے۔ I want to define مکافات عمل through a moral story۔ ایک اخلاقی سبق کے ذریعے میں بتانا چاہتی ہوں کہ مکافات عمل آتا ہے، وہ ضرور لوٹ کر آتا ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، آئے گا ضرور۔ ہاں، کردار مختلف ہوں گے، شخصیات مختلف ہوں گی، لیکن مکافات عمل تو وہی ہوگا نا جو کیا ہوگا۔ میں ایک ایسی ہی لڑکی کو جانتی ہوں جو بہت شرمیلی سی، نازک سی، نخروں والی، محبت کی تابع دار عورت، ایک پیاری سی لڑکی جس کو کبھی زندگی میں کوئی محبت کرنے والا، ایک بوائے فرینڈ کی طرح کوئی ایسا چاہنے والا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے کہا کرتی تھی کہ محبت کروں گی تو اپنے شوہر سے کروں گی، چاہے وہ مجھے بوڑھے ہو کے کیوں نہ ملے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ اس نے پہلی محبت اپنے شوہر سے کی۔ اس کی پہلی نگاہ جس مرد پر پڑی وہ اس کا شوہر تھا، تو اس نے بھی اپنی جان قربان کر دی، اس کو اپنا ہمذات بنا دیا، اس کو اپنے دل و جان سے چاہا۔ ایسا ہو گیا کہ جیسے دن کو رات کہے تو مان لوں گی، رات کو دن کہو تو مان لوں گی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا ہر لمحہ بننا قبول ہے؟ تو اس نے کہا ہاں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کیونکہ وہ بھی محبت کرتا تھا اس سے، وہ بھی وعدہ نبھا کرنا چاہتا تھا اور کرتا بھی تھا، عشق کے اصولوں کو جانتا بھی تھا اور عشق بھی کرتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی ہر رشتہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، تو اس لڑکی کو بھی تھوڑی محرومی ہوئی، ایک بہت بڑی محرومی، اولاد کی محرومی۔ لیکن اس محرومی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، چند سال، 2 سال 3 سال گزرے تھے، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ طلب اولاد نہیں تھی، بہت طلب کرتی تھی، اولاد کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی تھی، تہجد گزار ہو چکی تھی، ہر طرح سے رب کو مناتی تھی، لیکن بہترین وقت تو رب ہی جانتا ہے نا۔ اس مرد نے آہستہ آہستہ اپنا دامن چھڑوانا شروع کیا، کیونکہ وہ مرد ذات ہے، اس کو تو مکمل چیز کی عادت ہوتی ہے، مکمل عورت کی، مکمل فیملی کی۔ ہاں، مرد ہوتے ہیں جو عشق کرتے ہیں تو مرتے دم تک نبھاتے ہیں، لیکن اولاد کی جستجو انسان کو کبھی کبھی وہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح ہوا، اس مرد نے اس عورت کو محبت کا یقین دلانے کے لیے تحفے تحائف کا استعمال کرنا شروع کیا، محبت کو محبت سے نہیں تحفوں سے خوش کرنا شروع کیا۔ پہلے چند وقتوں میں تو وہ خوش بھی ہوئی کہ ہاں محبت کرتا ہے مجھے، تبھی تو تحائف دیتا ہے، تبھی تو میرے ہر لمحے کو پرسکون بناتا ہے، محرومی اس کو محرومی نہیں لگتی ہے کیونکہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہ تھا، وہ اس کو تحفہ و تحائف سے اس لیے خوش کرتا تھا کیونکہ اس کو کسی اور میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ اولاد کا حصول تو پھر ایسا ہی ہے، مرد چاہے نہ چاہے کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی تو ڈگمگا ہی جاتا ہے۔ وہ منٹو کی ایک بہت خوبصورت بات ہے، منٹو کہا کرتا تھا کہ جو غلطی اور گناہ ہو جایا کرتے ہیں یہ انسان سے نہیں، بعض اوقات حالات سرزد کرا دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا،
حالات نے اس سے بھی یہ سرزد کروا دیا کہ اس کا دل کسی اور کی طرف مائل کر دیا حصول اولاد کے لیے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک شب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کچھ سرگوشیاں سنیں، وہ سرگوشیاں جو عہد وفا کرنے والے کرتے ہیں، وہ سرگوشیاں جو محبت کا اقرار نامہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو اس نے باہر جا کر سنا تو اس کا شوہر کسی اور سے وعدہ وفا کر رہا تھا، ساتھ نبھانے کے وعدے۔ وہ خاموشی سے گئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب ٹھہرا تھا۔ اس نے صرف اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا کمی تھی میری محبت میں بے اولاد ضرور ہوں، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی مرضی مصلحت ہے، مجھے اولاد ہوگی کیونکہ مجھ میں کچھ کمی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، ایک اولاد تک تم مجھے دے نہ سکی۔ اور وہ خاموش ہو گئی اور خاموشی اختیار کرے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد ہوا وہی جو اکثر ہوا کرتا ہے، دوری بڑھتی گئی، خاموشی بڑھتی گئی، اور خاموشی علیحدگی اختیار کر گئی۔ دونوں علیحدہ ہو گئے، ایک گھر میں ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہ تھے، کیونکہ اس لڑکی کو اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی، اور وہ کھونے کے بعد بھی اسے ایک امید تھی کہ وہ محبت پا لے گی، لیکن کب تک برداشت کرتی؟ وہ عورت جس سے وہ دوبارہ محبت کے وعدے کیا کرتا تھا، اسے بیاہ کر گھر لے آیا، اور اس کی پہلی بیوی، وہ معصوم لڑکی، اس نے اس سے طلاق لے لی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ خاموشی اختیار کر گئی، اپنے آپ کو مصروف کر لیا کہ یہی اب قسمت کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، اس نے اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص بھیجا جس نے اسے مکمل چاہت دی، اور اس مکمل چاہت کے لیے اس نے اپنا سب کچھ پھر سے وار دیا، اپنی چاہتیں پھر سے جذبات ابھار لیے۔ وہ جو دوسری عورت اس کے شوہر کے پاس آئی تھی، اس نے اسے اولاد تو دی لیکن مکمل محبت نہ دے سکی۔ اس کے تمام تر وعدے، ارادے لفظی تھے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ اولاد پا کر محبت سے محروم ہو گیا، اس کی زندگی نامکمل تھی، اور وہاں اس معصوم لڑکی کے شوہر نے اسے بہت محبت دی اور اسے اولاد سے بھی نواز دیا، اور اس شخص نے یوں زندگی تو گزرتی گئی دونوں کی۔ ایک معصوم لڑکی جس کے شوہر نے اسے چھوڑا، اس کی زندگی میں ایک اور انسان آیا جس نے اسے بھرپور محبت دی، اور اس کا سابقہ شوہر جس دوسری بیوی کو لایا۔ ایک رات اس نے بھی ایسی آنکھ کھلی اور اپنی بیوی کو انہی سرگوشیوں میں پایا، انہی خاموشیوں میں پایا، اور وہ بھی کسی اور سے وعدہ نبھا کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یوں اس کو اپنا ہر عمل یاد آیا۔ اگر ہم مکافات عمل کو جان لیں اور سمجھ لیں تو کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ سوچیں گے اگر ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کبھی برا ہوگا ہی نہیں، بیکاز what goes around comes around۔ جو آپ بوؤ گے وہی آپ کاٹو گے۔ اگر آپ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اچھا بیہیویئر کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں، سب کچھ بہتر ہوتا ہے۔ اور امید ہے کہ میرے اس پیغام سے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے تو کوئی سبق ملا ہی ہوگا۔ ضروری نہیں کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، اس مکافات عمل میں کوئی بھی رشتہ آ سکتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ وقت نے لوٹ کر آنا ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں اور آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے آپ خوف زدہ رہیں، بلکہ آپ کے دل میں اطمینان ہو کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو۔ بہت شکریہ۔